الوہی وطن کی حلاوتیں ملتی ہیں، جلوے حسن یار کا تماشا ملتا ہے، جنت وطن الہی کی یاد دلاتی ہے، لیلا اس وطن سے دور رکھتی ہے۔ فرمایا کرتے آ جنت کو کہا میری جنت، کیوں کہ وہاں میری غربت ملتی ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، پلٹا واپس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی رہے اور رب تجھ سے راضی رہے۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو سارے ہیں، بندے تو سارے ہیں، پر میرے بندے کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ یہ میری طرف جو پردیش میں رہ کر بھی دیش میں رہتے، جو دور رہ کر بھی غربت میں رہتے، جو جنت میں رہ کر بھی خلوت میں رہتے، جو مخلوق کے ہجوم میں رہ کر بھی رب کے ساتھ تعلق میں رہتے، جو مادیت میں رہ کر بھی روحانیت میں رہتے، جن کا ہاتھ کان کی طرف ہوتا ہے، دل یار کی طرف ہوتا ہے، جن کے صبح و شام اس دنیا کی ہوا کہنے کے وطن ہوتے ہیں، مگر دل و جان رب کی یاد میں متعلق رہتے ہیں، جن کا دل پکار کر ہوتا ہے مگر روح باہر ہے۔ جنہیں دیکھو تو پردیش میں نظر آئے اور اندر جھانکو تو دیش میں بس رہے ہو، جنہیں چلتا پھرتا دیکھو تو وہ دنیا میں رہ رہے ہو اور ان کے من میں جھانکو تو وہ جنت میں رہ رہے ہو۔ دنیاوی مشاغل میں مصروف رہ کر اللہ سے شاغل رہے، اللہ کے ذاکر رہے، اللہ سے متعلق رہے اور اللہ کی طرف راغب و راجع رہے، تو وہ لوگ جو دنیا کے پردیس میں رہ کر اپنا مالا اعلیٰ کا دیش نہیں بھولتے، وہ مرد ہیں۔ عبادی فرمایا وہ میرے بندے ہیں، ارجعی، میری طرف لوٹ آ، اور لوٹ آنے کے بعد فرمایا آپ میرے بندوں میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ وہ جہاں بھی جائیں وہ میری طرف لوٹ کے رہتے، ان کا رجوع میری طرف قائم رہتا ہے، ان کا دھیان میری طرف قائم رہتا ہے، ان کا تعلق، ان کا رب، ان کی معیت میری طرف قائم رہتی ہے، وہ لوگ میرے بندے ہیں۔ فرمایا جب تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے نا، وادخلی جنتی، پھر میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کو فرمایا میری جنت میں داخل ہو، تو جو دے رہا ہے اسے اپنا کہہ کر دے رہا، بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةُ، تمہارے جان و مال دے دیے، اپنی اور جنت دے دی، جنت کو دے رہا ہے اپنا کہہ کے دے رہا ہے، اور جان و مال جو لے رہا ہے وہ ان کا کہہ کے لے رہا ہے، تاکہ سودے کا تصور پورا ہو جائے، ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب ہم سے ہمارے جان و مال جو اللہ ہی کے دیے ہوئے تھے رب نے لے کر اپنی جنتیں ہمیں عطا کر دی اور سودا مکمل ہو گیا، اب ہمارا حق کیا رہا کہ اپنی مرضی سے اپنی جان کو بسر کرے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے، اپنی مرضی سے اپنا مال بسر کرے۔ اب مال کمانا ہمارا ہوگا، خرچ کرنا رب کا اسے ہوگا، جان دیکھنے میں ہماری ہوگی، سر صحیح ہوگی تو رب کا رہا۔ میں اس کے بعد صاحبوں کو فرمایا میرے بندے، کیونکہ وہ لوٹ رہا ہے رب کی طرف، بولیے لوٹ رہا ہے رب کی طرف، لوٹ اس دنیا میں جا کر لوٹ رہا ہے۔ جسموں کو مالا اعلیٰ ہے، اس عالم بشریت کی تخلیق سے قبل جب دلوں کو پیدا فرما دیا، جسموں سے پہلے جسم دنیا میں پیدا کیا، عالم مادیت میں جسم پیدا کیا، دل ایک روحانی لطیفہ، جب دل پیدا کیے اللہ پاک نے دلوں کو اپنی محبت کے مقام میں رکھا، اپنے مقام محبت میں رکھا، جب روحیں پیدا کی انہیں اپنے مقام قرب میں رکھا، جب باطن پیدا کیے ان کو اپنے مقام وقت میں، اپنے مثال کے مقام پر رکھا۔
شیخ عمرو بن عثمان مکی فرماتے ہیں کہ ہر روز 360 مرتبہ ان پر اپنے حسن کی تجلیاں فرمائیں، دلوں پر، روحوں پر، باطن پر 360 مرتبہ ہر روز ان پر اپنے حسن و جمال کی تجلی فرمائیں۔ جب عالم مادیت اور عالم جسمانیت کی تخلیق کا وقت آیا، یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا اپنے رب کی طرف۔ یہ سودا کرنا ہی لوٹ جانا، اپنی جان و مال اللہ کے حضور بیچ دینا جنت کے وقت، اور حقیقی جنت تو رب کی کوئی وقت، جنت یعنی اس کے مقام قربت کے وقت جان و مال کو بیچ دینا، یہ واپس لوٹ جانا ہے۔ جب عالم مادیت پیدا کیا تو لطائف سے غفلت طاری ہو گئی، ان لطائف پر غفلت طاری ہو گئی۔ لطائف نے پھر دلوں کو جسموں میں قید کر دیا، دل کو جسم کے قید خانے میں بند کر دیا، سزا دے دی، اس غفلت کی سزا دی دل کو کہ جسم میں قید کر دیا، روح کو سزا دی کہ اسے دل میں قید کر دیا، اور باطن کو سزا دی کہ اسے روح میں قید کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، انسان وجود میں آ گیا، احسن تقویم پر انسان تخلیق کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انہیں نماز کا حکم دیا، میری یاد کی خاطر نماز پڑھا کرو۔ خاص نقطہ ہے، میری لذکری، میری یاد کی خاطر نماز پڑھا کرو۔ تو وہ نماز نہ ہوئی جو رب کو یاد نہ دلا دے، جو رب کی یاد کو زندہ نہ کر دے، جو رب کی یاد کو زندہ نہ کر دے، جو بندے کو حالت غفلت سے نکال نہ لے، اور جو بندے کے قلب و باطن کو پھر رب کی طرف رجوع عطا نہ کر دے، گویا نماز اپنی حقیقت سے محروم رہے گی۔ آخر الصلاۃ ذکر، میرے ذکر، میری یاد کی خاطر نماز پڑھو، قائم کرو۔ نماز قائم ہوئی تو وہ جو مردان مومن تھے، مومن بندے تھے، جن کے اندر نماز اور ذکر الہی کی حقیقت اتر گئی، اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے نفع حاصل کر لیا، اور جو مطلب نماز کو اور مطلب عبادت کو اور مطلب ذکر کو پا گئے، اور پانا کیا تھا، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو پردیس میں ہیں، جنہوں نے نماز کی حقیقت کو سمجھ لیا اور ذکر الہی کی حقیقت کو سمجھ لیا اور تعلق باللہ کی حقیقت کو سمجھ لیا، جب پردے اٹھے، غفلت کے پردے اٹھے، جب تک غفلت کا پردہ تھا وہ پردیس کو دیکھ سمجھ کر رب کو اور وطن حقیقی کو بھول گئے تھے۔ جب غفلت کا پردہ اٹھا تو پردہ اٹھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ ہم تو پردیس سے ہیں، دیش تو وہ ہے، وطن تو وہ ہے، ہم نے ادھر رجوع کرنا ہے، ادھر پلٹ کے جانا ہے، اب یہاں سے پھر سودا کر کے واپس جانا ہے۔ تو جو حقیقت کو پا گئے وہ نماز میں داخل ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ مردان ہم جو نماز میں داخل ہو گئے اور انہیں نماز کی حقیقت مل گئی، عبادت کی حقیقت مل گئی، عقیدت اور بندگی کی حقیقت مل گئی، اور لطائف غفلت سے نجات پا گئے، جن خوش نصیب مومنوں کی لطائف غفلت سے نجات پا گئے، ادھر اس نے اللہ اکبر کہا تو جسم نماز میں مشغول ہو گیا، جسم نماز کی صورت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا، دل اس کھوئی ہوئی محبت کی تلاش میں گم ہو گیا۔ نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پہنچی، حالت نماز میں داخل ہوتے ہی جسم اللہ کے ذکر اس کھوئی ہوئی یاد کی تلاش میں گم ہو گیا۔ مومن وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جب نماز میں داخل ہو تو جسم
اس کی کھوئی ہوئی